8 بجے کی حقیقت کو مان لیں، میں نے یہ آسٹریا سے سیکھا تھا۔ میں جوانی میں آسٹریا چلا گیا، ویانا میں ایک فیکٹری میں کام شروع کیا اور پھر اپنی دکان کھول لی۔ وہ ایک چھوٹا سا گروسری سٹور تھا۔ میرا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، مگر پھر میری والدہ بیمار ہو گئیں اور مجھے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنا پڑ گیا۔ مجھے کاروبار کا چسکا پڑ چکا تھا، لہذا میں نے لبرٹی مارکیٹ میں گارمنٹس کی دکان کھول لی۔ اللہ نے کرم کیا اور میں خوشحال ہو گیا۔ بزرگ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، لیکن میرے کاروبار کا سٹائل مختلف تھا۔ میں صبح 8 بجے دکان کھولتا اور شام ٹھیک 7 بجے دکان بند کر کے گھر آ جاتا تھا۔ میں بچوں کو صبح اسکول بھی چھوڑنے جاتا تھا، دوپہر کو انہیں خود واپس لاتا تھا اور ان کے ساتھ لنچ کرتا تھا، آدھ گھنٹہ کیلولا بھی کرتا تھا اور 3 بجے دوبارہ دکان پر چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر شام 7 بجے دکان بند کر کے ڈنر اپنے خاندان کے ساتھ کرتا تھا، اور پھر رات 9 بجے کا خبر نامہ سن کر ہمارا پورا خاندان سو جاتا تھا۔ یہ میری روٹین تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن کیا اس سے آپ کو معاشی نقصان نہیں ہوتا تھا؟ لاہور میں لوگ رات 12 بجے تک شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ آپ 7 بجے دکان بند کر دیتے تھے، تو پھر آپ کماتے کیا تھے؟ وہ ہنس کر بولے، آپ حیران ہوں گے کہ میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیل کرتا تھا۔ میری دکان میں سارا دن رش رہتا تھا، جبکہ ہمسائے سارا دن مکھیاں مارتے رہتے تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہکا لگا کر بولے، شاید میرا توکل اس کی وجہ تھی، یا پھر واقعی صبح جلدی اٹھنے والوں کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال میرا کام رکتا نہیں تھا۔ دوسرا، میں مارجن بہت کم رکھتا تھا۔ گاہک بہت سیانے ہوتے ہیں، یہ سستی چیزوں کے بارے میں جلدی واقف ہو جاتے ہیں۔ میرے گاہک بھی یہ جان گئے تھے کہ میں جلدی دکان بند کر دیتا ہوں، چنانچہ یہ دن کو خریداری کر لیتے تھے اور یوں میں شام کے وقت گھر چلا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ ٹیکنیک کہاں سے سیکھی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو سنجیدگی سے بولے، میں نے یہ آسٹریا سے سیکھا تھا۔ ویانا میں تمام دفتر، شاپنگ سینٹر اور دکانیں صبح 8 بجے کھل جاتی تھیں اور شام 6 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ صرف کافی شاپ، ریسٹورنٹ، پیزا اور کلب رات 10 بجے تک کھلتے تھے۔ گورے جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں، یہ 7 بجے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں۔ میں بھی وہاں جلدی اٹھنے اور جلدی سونے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں لاہور واپس آیا تو یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شہر رات کے وقت جاگتا اور دن کو سوتا تھا، لہٰذا میرے پاس 2 آپشن تھے، میں ویانا کی روٹین جاری رکھتا یا پھر لاہوریوں جیسا ہو جاتا۔ میں نے سوچا، میں اگر رات کو جاگ کر زیادہ پیسے کما لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میرے پاس اگر کروڑوں روپے بھی جمع ہو جائیں مگر میں نے اپنے خاندان کو وقت نہ دیا، میں اگر اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا سکا، اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ نہ لگا سکا، اپنے بچوں کا بچپن انجوائے نہ کر سکا اور اپنی نیند پوری نہ کر سکا، تو پھر مجھے ان پیسوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کما لوں گا مگر میری زندگی تو اچھی نہیں گزرے گی۔ چنانچہ میں نے لبرٹی میں ایک چھوٹا سا ویانا بنا لیا اور شاندار زندگی گزاری۔ میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، میری اور میری بیوی کی زندگی بھی اچھی گزری اور میں نے اپنے والدین کی بھی جی جان سے خدمت کی، اور میں آخر میں پوری مارکیٹ کے مقابلے میں فائدے میں بھی رہا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولے، میں نے 3.5 لاکھ روپے میں دکان خریدی تھی، میں نے وہ 33 کروڑ روپے میں فروخت کی، لہٰذا اگر منافع میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ 33 کروڑ روپے کی شکل میں پوری ہو گئی تھی۔ میرا کیا گیا؟ وہ اس کے بعد رک کر بولے، اپنی صحت، اپنے خاندان اور اپنا سکون بچائیں۔ آپ اگر رات 12-1 بجے تک کام کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی صحت بھی تباہ ہو جائے گی اور آپ کا خاندان بھی تباہ ہو جائے گا۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو والد کی شفقت اور کیریئر دونوں سے محروم کر دیا اور اس کے بدلے اگر آپ ان کو کھربوں روپے بھی دے دیتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دولت فساد کے سوا کیا ہوگی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ جاپان میں بھی شام 7 بجے تمام دکانیں اور شاپنگ سینٹر بند ہو جاتے ہیں، ہاں البتہ ریسٹورنٹ 9:30 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ جاپانی مغرب سے پہلے ڈنر کر لیتے ہیں اور 8 بجے سو جاتے ہیں، اور
اور صبح 5 साढ़े 5 बजे जाग जाते हैं। ये उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे स्टार्ट होते हैं, मगर मुलाजमीन 8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये आधा घंटा अपना डेस्क, अपनी वर्क प्लेस तैयार करते हैं, अपने जूते, बैग और मोबाइल फ़ोन लाकर में रखते हैं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर शाम 5 बजे फैक्ट्री और दफ्तर बंद कर देते हैं, जबकि दुकानें 7 बजे बंद होती हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क में लोग खाना भी सादा और कम खाते हैं, घर भी छोटे और साफ़ सुथरे बनाते हैं, सफाई पसंद भी होते हैं, माहौल भी सब्ज़ और क्लीन रखते हैं और सादगी पसंद भी होते हैं। जापान हर साल औसतन 73,000 गीगावाट बिजली पैदा करता है। घरेलू सार्फिन उसका सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हैं। 10% बिजली कमर्शियल एक्टिविटीज़ मसलन दुकानों, शॉपिंग सेंटरों, साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी 85% बिजली सनतें, किसान इस्तेमाल करते हैं और ये जापान की मुआशी तरक्की की असल वजह है। जबकि हम बिजली का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाया कर देते हैं और आखिर में हमारे पास फैक्ट्रियों और ज़राअत के लिए बिजली नहीं बचती और यूँ हम कर्ज के मैं पी कर गुजारा करते रहते हैं। चुनाचा फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? हम मिनहैसुल कौम बीमार लोग हैं। मुल्क के 70% लोग ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और शुगर के मरीज़ हैं। मुल्क के हर शहर में हर साल डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत दुगनी हो जाती है। लोगों के रवैयों में भी शिद्दत है और आप माने या ना माने, ये सारे अजाब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हम एक गर्म मुल्क में हैं, गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम 9-10 बजे काम शुरू करते हैं और रात 12-12 बजे तक मार्केटों में मटर गश्त करते रहते हैं। चुनाचा फिर सेहत कैसे ठीक होगी? ज़िंदगी में अमन और सुकून कैसे आएगा? यूरोप ने इस फार्मूले से तरक्की की, जबकि हम इस रूटीन से उलट कर चल कर अपनी और अपने मुल्क की मत मार रहे हैं। लिहाजा प्लीज़ 8 बजे की हकीकत को मान लें, मुल्क और लोग दोनों बच जाएंगे।